शरीक की जो जान को ख़तरा है बहुत ज़्यादा, हमें थ्रेट्स भी मिल रहे हैं। उन्होंने घर में एक लड़का रखा हुआ था, मेरा कज़न, जिससे मेरी शादी की वो बात कर रहे थे, जिसमें मेरी मर्ज़ी नहीं थी। मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो खुदकुशी या फिर इसके साथ शादी। तो मैं ना इमोशनल हो गई, रोना शुरू हो गई वहीं। लेकिन आप हैं कि नहीं मान रही कि आपकी उम्र 14 साल है? देखें, उन्होंने जो मेरी पेपर्स में उम्र लिखवाई हुई है ना, वो कम लिखवाई। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में और मेरे हमरा मौजूद हैं ज़हीर अहमद और दुआ ज़हरा। तो उनसे पूछते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे शुरू हुई और अब तक उन्होंने क्या इस जो केसेस थे उनमें क्या सफ़र किया और उनका जो मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहना है। तो सबसे पहले दुआ ज़हरा आपसे पूछेंगे, ज़हीर की तरफ भी आएंगे और ज़हीर से भी पूछेंगे कि उन्होंने उनके क्या आगे के प्लान हैं और क्या जो आपके वालिद ने केसेस दाखिल कर रखे हैं तो इनके बारे में इनकी राय क्या है। तो सबसे पहले जो लोगों का एक कहना ये है कि आप किस दिन आई और वहाँ पर किस वक्त आप टैक्सी मिली आपको और फिर उसके बाद आप जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँची, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें, लोग कंफ्यूज क्यों हैं? जी, मैं 16 अप्रैल को घर से निकली थी। 10:30-11 बजे का टाइम था। सुबह 10:30 बजे? जी, सुबह 10:30-11 बजे का टाइम था। मैं घर से निकल के अपने रोड पे गई, रोड से जाके मैंने रिक्शा लिया। वहाँ से मैं उसको कहा कि मुझे गाड़ी के जो स्टैंड होता है ना वहाँ पे उतार दे। उसने मुझे वहाँ उतारा। तो वहाँ से मैंने एक अंकल खड़े हुए थे कार के बाहर, तो ओल्ड एज के थे, उनसे मैंने पूछा कि मुझे इस तरह लाहौर जाना है। मैंने उनको कहा इमरजेंसी हो गई है, मेरे जो है ना बहुत रिलेटिव्स बीमार है वहाँ पे बहुत सीरियस, तो मुझे वहाँ जाना है। तो उन्होंने पूछा कि फिर किराया का पूछा। मैंने कहा आपको किराया मैं वहाँ पहुँचकर सारा किराया दिलवा दूँगी। फिर मैंने उनको दोबारा कहा कि इमरजेंसी है, मुझे वहाँ जाना मेरा बहुत ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर रास्ते में भी उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा पूछा कि आपको किस मजबूरी की वजह से जाना पड़ रहा है और मेरा किराया मुझे मिलेगा कि नहीं। तो मैंने उनको दोबारा ये कहा कि जो है मैं आपको आपका किराया वहाँ पे दिलवा दूँगी पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँचकर, और रिलेटिव मेरे बीमार हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मैं भी यहीं का हूँ, मैंने भी वापस जाना था, तो मैं भी वही सवारी वगैरह ढूंढ रहा था कि मैं किसको लेकर जाऊँ। तो मैं इसलिए नेक्स्ट डे 17 अप्रैल को पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँची, तकरीबन 8-9 बजे के, सुबह 8-9 बजे। वो तो एतवार का रोज़ था? जी। अच्छा ज़हीर, ये बताएं कि यूनिवर्सिटी आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी एतवार को कैसे खुलती है? इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी भी जाकर लोगों से पूछूं। आप बताएं, आपकी वालदा वहाँ की एम्प्लॉय हैं, भाई वहाँ के एम्प्लॉय हैं, तो ये क्या कहानी है? फिर दुआ की तरफ वापस। ऐसा नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी कम्प्लीटली क्लोज़ होती है। संडे वाले दिन लोग होते हैं वहाँ पे, स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके थीसिस वगैरह होते हैं, वो प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे होते हैं लोग मौजूद। ओपन भी होती है ऑलमोस्ट, इतनी मतलब रेगुलर जैसे ओपन होती है उस तरह नहीं, पर सैटरडे संडे को ओपन होती है। चलिए, मैं लाहौर के अंदर मौजूद हूँ, मैं इसको भी मज़ीद जो है वो देखेंगे भी और जायज़ा भी लेंगे कि वाकई आपका ये मौक़िफ़ कि आप इतवार वाले दिन आई और पंजाब यूनिवर्सिटी खुली थी या नहीं खुली थी। फिर क्या हुआ? ज़हीर से कैसे रब्ता हुआ आपका? जी, मुझे इनका सिर्फ नंबर याद था, एड्रेस इनका नहीं पता था। मैं जब वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि 3-4 लड़कियाँ थी, वो बैठी हुई थी एक कॉर्नर में ना बैठी हुई थी। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा कि मुझे कॉल करनी है, क्या आप मुझे कॉल करने देंगी? मुझे ना एड्रेस नहीं पता, तो मुझे कॉल करनी है। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि डायल करो नंबर। मैंने डायल किया तो उन्होंने पहले बात की इससे कि जो एक बाजी आई हुई है इस तरह कराची से, उन्होंने जो है आपसे बात करें। तो फिर मैंने इससे बात की कि मैं इस तरह यहाँ आई हुई हूँ, तो मैं इधर खड़ी हुई पंजाब यूनिवर्सिटी में, तुम आओ। तो ये फिर वहाँ आया था, ये सब हुआ, ये आया ना। उसके बाद ये थोड़ा हैरान हो गया कि मैं इस तरह कैसे अकेले आ गई हूँ। तो इसने मुझसे पूछा भी कि तुम घर पे बता के आई हो? मैंने कहा मैं लेटर लिख कर आई हूँ। फिर हम लोग जो है ना थोड़ी, इसने कहा कि मैं वापस वगैरह भिजवा देता हूँ, तो मैं घर वाले परेशान होंगे, तो मैं अच्छा, ये बात ज़हीर ने आपको कही कि वापस आपको भिजवा दिया? आपके घर वाले परेशान होंगे, मैं भिजवा देता हूँ। तो मैं ना इमोशनल हो गई, रोना शुरू हो गई वहीं। तो फिर इसने जो है ना कहा कि ठीक है, हम कुछ इसका हल कुछ करते हैं। तो फिर हम जो है ना हाई कोर्ट गए, राय साहब के ऑफिस, वहाँ जाके फिर हमारा उसी दिन निकाह हुआ था। अच्छा, आपकी जो कहा जाता है कि गली जो इतनी छोटी गली है,
آپ کے پاپا نے یہ کہا کہ آپ کچرا ڈالنے وہاں گئیں اور وہاں سے ایک تھیلی آپ کے ساتھ تھی اور وہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ کسی نے کڈنیپ کر لیا. تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ویئر اباؤٹ اپنی گلی کا بتائیں لوگوں کو کہ کیا کس طرح کی, کیا گنجان آباد گلی ہے, کیا محلہ ہے وہاں پر؟ چھوٹی سی گلی ہے, کوئی اتنی آباد بھی نہیں ہے, بس نارمل سی ہے. اور میں جو کچرا پھینکنے والی بات ہے وہ تو صرف میرا ایک بہانہ تھا نکلنے کا, کیونکہ میں ویسے بھی مجبور ہو گئی تھی تو مجھے نکلنا تھا گھر سے باہر, تو میں نے کچرا پھینکنے کا تو بہانہ بنایا اور میں بس پھر گھر سے باہر نکل. یہ بات ٹرو ہے کہ آپ کچرا پھینکنے کے لیے نکلی تھیں؟ جی. اچھا, آپ کے والد ایک کے بعد ایک کیس آپ کے والد کر رہے ہیں, آپ سندھ ہائی کورٹ میں ہی پروڈیوس ہو گئی ہیں, پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ہو گئی ہیں, اب نیا ایک کیس اور آ گیا ہے جو جوڈیشل مجسٹریٹ نے آپ کی عمر کے بارے میں کہہ دیا. یہ عمر کا معاملہ کیا ہے؟ کیوں آپ کے والد یہ کہہ رہے ہیں, ان کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہیں, ہر چیز موجود ہیں, لیکن آپ ہیں کہ نہیں مان رہی کہ آپ کی عمر 14 سال ہے؟ دیکھیں, انہوں نے جو میری پیپرز میں عمر لکھوائی ہوئی ہے نا وہ کم لکھوائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جیسے ہر ماں باپ کرتے ہیں اپنی. آپ کے والد اور والدہ کی شادی کب ہوئی تھی؟ میرے والد اور والدہ کی شادی 2005 میں وہ کہہ رہے ہیں. 2005 میں ہی ہوئی تھی. تو آپ کی پیدائش 2006. تو وہ تو 2008 کہہ رہے ہیں. انہوں نے کم لکھوائی ہوئی ہے نا, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اکثر ماں باپ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کی عمر یا لڑکوں کے بھی کم لکھواتے ہیں ان کی شادیوں کا اور جاب کا مسئلہ. اچھا دعا, آپ کے والد محترم نے ایک بار پھر عدالت سے رجوع کیا ہے کہ آپ کا میڈیکل کروایا جائے, اور پھر سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, مختلف یوٹیوبرز بھی کہہ رہے ہیں, کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کا میڈیکل ہو, تو اس کا مطلب ہے آپ کو کراچی واپس لے جایا جائے گا, تو کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ دیکھیں, میرا میڈیکل سندھ ہائی کورٹ میں ہو چکا ہے اور میں دوبارہ کراچی نہیں جانا چاہ رہی. کیوں نہیں جانا چاہتی آپ؟ میری اور ظہیر کی جو جان کو خطرہ ہے بہت زیادہ, ہمیں تھریٹس بھی مل رہے ہیں, تو میں اس لیے کراچی نہیں جانا چاہ رہی. کس نوعیت کے تھریٹس ہیں؟ کیوں؟ اس سے پہلے بھی تو آپ گئی ہیں وہاں پر. پہلے بھی گئی ہوں اور تب بھی ہمیں تھریٹس تھے, اور ابھی بھی بہت زیادہ تھریٹس ہیں, مل رہے ہیں ہمیں تھریٹس کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے گا. اچھا, یہ تھریٹس آپ کو دیے جا رہے ہیں. اچھا ظہیر, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. لوگوں کا ابھی آپ کے جو میٹرک اور انٹر کی ڈگری ہے اس کے اوپر بڑے اعتراض آیا ہے, تو کیا واقعی آپ نے جو آپ کی ڈگری ہے وہ جعلی ہے؟ میری کوئی ڈگری جعلی نہیں ہے. میرا آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں, پنجاب یونیورسٹی لیبارٹری ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا ہے A+ گریڈس کے ساتھ, اور وہاں سے بھی آپ جا کے ٹیچر سے, پرنسپل سے, سب سے پوچھ سکتے ہیں, میرا سارا ریکارڈ وہاں موجود ہے. اس کے بعد پنجاب کالج رائیونڈ کیمپس اور پنجاب کالج جوہر ٹاؤن کیمپس سے میں نے FSc پری میڈیکل کمپلیٹ کیا, وہاں سے بھی آپ سارا ریکارڈ میرا لے سکتے ہیں. اور باقی اس میں جعلی والا تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں, یا آپ 22 لاہور سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں, وہاں جا کے میرا سارا ڈیٹا وہاں موجود ہے. دعا, آپ کے نزدیک, بہت سارے لوگوں کے نزدیک آپ کے پیرنٹس کیسز کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک, این ممکن آپ یہ سمجھتی ہو کہ وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کی محبت کے لیے کر رہے ہیں, آپ کی تحفظ کے لیے کر رہے ہیں, تو انہیں کیا کہیں گی, کیا پیغام دیں گی آپ؟ میں ان سے یہ کہوں گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور وہ مجھ سے بڑے ہیں, مجھے معاف کر دیں, ہماری غلطی کو معاف کر دیں اور ہمیں ایکسیپٹ کر لیں. میرے جتنی رسپیکٹ وہ مجھے دیتے ہیں اتنی وہ میرے شوہر کو بھی دیں, اور ہم دونوں کو ایکسیپٹ کر لیں. اچھا, یہ بات شاید آپ نے سندھ ہائی کورٹ میں جو ہائی کورٹ کے جج کے چیمبر میں بھی کہی تھی, تو اس وقت کیا بات ہوئی تھی آپ کی؟ اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم جج کو جا کے کہہ دو کہ تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہے, تو میں نے ان کو کہا نہیں, میں ایسا نہیں کہوں گی, مجھے ظہیر کے ساتھ جانا ہے, لیکن آپ صلح کر لیں, آپ ہم دونوں کو ایکسیپٹ کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ایسا نہیں کریں گے, تم جج کو جا کے یہی کہو کہ تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہے. تو میں نے انکار کر دیا تھا. تو وہ تو دونوں جیسے ہی آپ کو لے کے وہاں سے نکلے تو آپ کی والدہ تو بڑے اس اعتماد کے ساتھ جج کے پاس گئے کہ ہماری بیٹی جو ہمارے ساتھ جانا چاہتی تھی, تو وہ کیا تھا؟ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ انہوں نے ایسی بات کی جبکہ میں نے ایسا کچھ بولا بھی نہیں. ایسی کون سی مجبوری تھی کہ آپ اقدام اٹھانے پہ مجبور ہوئی؟ میری مجبوری یہ تھی کہ انہوں نے گھر میں ایک لڑکا رکھا ہوا تھا, میرا کزن, جس سے میری شادی کی وہ بات کر رہے تھے, جس میں میری مرضی نہیں تھی. یہ بات تو آپ کے والد نے قرآن سر پہ اٹھا کر کہہ دیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن وہ رہ رہا تھا اور وہ اس بارے میں سوچ رہے تھے, شادی کی شاپنگ وغیرہ کر رہے تھے. اور پھر جو ہے وہ میں جب اس کی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری مرضی سے شادی نہیں کریں گے, اور ان سے شادی طے کر رہے تھے, اور اس میں میری مرضی بالکل نہیں تھی. تو میں مجبور ہو گئی بہت زیادہ, اور میرے پاس صرف 2 ہی آپشن تھے
یا تو خودکشی یا پھر اس کے ساتھ شادی. تو میں نے پھر یہ شادی کا آپشن چوز تو کیا. اس سے پہلے ظہیر کے بارے میں آپ نے اپنی فیملی کو بتایا تھا؟ جی میں نے بتایا تھا. تو جو میڈیا والے آپ کے والد سے پوچھتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری بیٹی نے تو کبھی ذکر بھی نہیں کیا، تو وہ پھر کیا ہے؟ دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، مگر میں نے ان کو کئی دفعہ اس کے بارے میں پہلے بھی بتایا ہے. اگر آپ دوبارہ میڈیکل ہو جاتا ہے آپ کا، اگر آپ کی عمر 14 سال نکلتی ہے، تو پھر اس کے بعد کیا آپ اپنے والدین کے پاس جائیں گی، کیا کریں گی؟ اس لیے کہ آپ کے والد تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی چاہیے کسی بھی صورت میں، تو آپ پھر کیا کریں گی آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو مجھے کراچی جاننا ہی نہیں ہے، اور دوسری چیز کہ میرا پہلے میڈیکل ہو چکا ہے اور وہ بالکل صحیح ہے، اور تیسری یہ کہ مجھے ان کے پاس نہیں جانا. پھر دوسرا آپشن تو آپ کے پاس یہ ہوگا، جیسے کہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ اگر آپ کی عمر کا کوئی ڈسپیوٹ نکل آئے تو آپ کو پھر کسی شیلٹر ہوم بھیج دیا جائے، تو پھر ایسی صورت میں پھر آپ کیا کریں گی؟ آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ دیکھیں میں جہاں بھی جاؤں گی نا ظہیر کے ساتھ ہی جاؤں گی. جی ناظرین، آپ نے جیسے کہ سنا، یہ گفتگو یہاں پر ہوئی. اس کا بنیادی مقصد ان دونوں بچوں کی جانب سے اٹھایا گیا جو اقدام ہے اس کی حمایت کرنا مقصود نہیں تھا. معاشرے کے اندر ہمیشہ سے چند ایک ایسے واقعات ایکسیپشنل ہوتے ہیں جن کے لیے ایکسیپشنل راستوں کو نکالا جاتا ہے. بچوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے اور وہ اپنے بزرگوں سے یہ امید رکھ رہے ہیں کہ وہ صلہ رحمی کا معاملہ کریں گے.